کی نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ انشاءاللہ آج شب فضائل، شب قدر اور تذکرہ مولا امام علی بن موسیٰ رضا کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیان ہے، تو انشاءاللہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت کے چند اشعار پڑھے جائیں گے. مل کر پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. ہم ہیں ان کے در کے ملازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. ہم ہیں ان کے در کے ملازم. مل کر پڑھیے. موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم موسیٰ. جود و سخا ہے شان تمہاری، عفو و کرم ہے کام تمہارا، عفو و کرم ہے کام تمہارا. ہم بھی رہیں گے سائل دائم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم. جس کا کوئی کام رکا ہو، کیسی مشکل سر پہ کھڑی ہو. جس کا کوئی کام رکا ہو، کیسی مشکل سر پہ کھڑی ہو. آئے اجاگر بن کر خادم، موسیٰ کاظم
کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم ہم ہیں ان کے در کے ملازم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. پاکستان کا دن ہے، ایک شعر جو ہے وطن کا یوم پاکستان بھی الحمدللہ. تو ایک شعر: اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور عزم میرا قوی میرے ارادے ہیں غیور میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور جاویزا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے رے وطن میرا دل تیری تمنا کا جاں بخش دیا میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن. پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک او کما قال علیہ السلام. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی شب مختار قول کے مطابق اللہ کے فضل سے لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر جس کی عظمت اور جس کی تاریخ اور جس کی شان کو بچہ بچہ جانتا ہے،
لیکن مجلس اور درس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ کریں، اپنے شعور کو تازہ کریں، اپنے ذوق کو تازہ کریں، تاکہ وہ شوق، وہ ذوق جو ہم درس میں پائیں تو پھر اللہ کے حضور اس کا اظہار دعا میں ہو، اور پھر نماز میں ہو، اور ذکر میں ہو، اور استغفار میں ہو۔ آج کی شب کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ حضور سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صرف حضور ہی کی امت کو عطا ہوا ہے۔ یہ رات اگر آپ دیکھیں تو کئی راتیں ایسی ہیں جو کرامت و عزت والی ہیں۔ ایک تو ٹھیک جب رمضان شریف ختم ہو جائے گا اور شوال کا چاند نظر آ جائے گا، جس کو ہم عید کی چاند رات کہتے ہیں، یہ بہت بزرگ رات ہے، جس کو اکثر ہم شاپنگ کے اندر یا شور شرابوں کے اندر گزارتے ہیں۔ شاپنگ بری چیز نہیں ہے، اپنی ضرورت کی چیز بازار سے لے لینا، اپنے گھر والوں کے لیے ضروری اشیاء جو ضرورت ہے ہمارے لیے طبعی طور پر، شرعی طور پر اس کو حاصل کر لینا۔ لیکن یہ رات بھی جو عید کی رات ہے، یہ بھی استغفار کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات۔ اسی طرح عید الاضحیٰ، بقرہ عید کی جو رات ہے، جیسا کل صبح عید ہے اور جس کو شب مزدلفہ کے بعد شب مزدلفہ کہا جاتا ہے، یعنی شب منا، یعنی 10 کا دن داخل ہونے سے پہلے حاجی تو اس کو مزدلفہ کی صورت میں پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے لیے مرحلے دوبارہ آسان کرے، اور لیکن ساری امت کے لیے وہ دوسری رات بڑی مقبولیت کی رات ہوتی ہے۔ ان دو راتوں کے ساتھ ساتھ شب برات، شعبان المعظم کی 15ویں رات، یہ بڑی مقبول اور مبارک رات ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر، ہر رات کی اپنی عظمت اور ایک مقام ہے، لیکن لیلۃ القدر کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اس رات قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، اور اس کو کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں، پوری سورہ قدر اس کو واضح کرتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ انزال کہتے ہیں ایک ساتھ اتر جانے کو۔ ہمیں قرآن کے نزول اور آنے کے 2 صیغے ملتے ہیں، یعنی عربی زبان میں 2 لفظ ملتے ہیں۔ ایک ہے انا نحن نزلنا الذکر یعنی تنزیل، اور ایک ہے انا انزلنا یعنی انزال۔ تو انزال اور تنزیل، اس کا معنی یہ عربی لغت کے اندر اور گرامر میں، انزال کہتے ہیں کسی چیز کو پورا ایک ساتھ، جتنی وہ مکمل ہے اس کو ایک ساتھ دوسری جگہ شفٹ کر دینا، اس کو کہتے ہیں انزال باب فعل سے۔ اور ایک ہے تنزیل، جو ایک تو مکمل چیز ہے لیکن تھوڑا تھوڑا اس کو ڈیوائیڈ کرنا اور تقسیم کرنا اور گریجولی اس کو آگے لانا۔ تو یہ دونوں شان قرآن کی ہے، قرآن انزال کی صورت میں بھی ہے اور تنزیل کی صورت میں بھی۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں پورا قرآن اللہ کی جانب سے جو لوح محفوظ پر تھا وہ آسمان دنیا کی طرف آ گیا، اور اس پر جو اعتراض اس کا میں جواب ابھی عرض کروں گا جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں سے جیسے جیسے حالات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو رہتے رہے، حالات رہے، اتنا تھوڑا تھوڑا کر کے پھر وہ گویا کہ 23 سال 23 ایئرز پھر وہ مکمل ہوا۔ تو یہ جو تھوڑا تھوڑا ہوا یہ تنزیل ہے، اور اس رات جو مکمل اتر گیا یہ انزال ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن ایک تاریخ ہے، لوگوں کے احوال ہے، عبادات ہے، احکام ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم اندازہ نہیں، ہم کسی چیز کو اندازے سے جانتے ہیں، یا کسی چیز کو جان بھی لیتے ہیں تو اس کا نتیجے پر ہمارا دل جمتا نہیں، 50-50 ہوتا ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے اور قدیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس بات کا علم ہے اللہ کو کہ کیسی قومیں آئیں گی، ان کے ساتھ کیسے حالات ہوں گے اور کیسے کیسے واقعات ہوں گے، تو ان کے بدن، ان کی ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے کیسے کیسے احکام ہوں گے، اور کیسے کیسے نبیوں کو ان کی ہدایت کے لیے اتارا جائے گا۔ تو وہ پورا اللہ کا کلام جو ہے وہ تو لوح محفوظ پر محفوظ تھا، اور جیسی اس کی ضرورت پڑتی رہی اور وہی اللہ کے علم کے عین مطابق حالات بنتے چلے گئے، تو حضور علیہ السلام کے دل پر وہ آیات اترتی چلی گئی۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ ایک ساتھ نازل ہوا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس رات قرآن مجید نازل ہوا، ایک بات۔ اور یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی پہلی وحی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں آئی غار حرا کے اندر، وہ 27 رمضان مبارک تھا۔ یہ بڑا مبارک ہے، اور آپ دیکھیں کہ ابھی ترانہ بھی پڑھا گیا پاکستان کے حوالے سے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کی تعلیمات کی امپلیمنٹ کے لیے جو زمین ہمیں عطا فرمائی وہ بھی 27 کو عطا فرمائی۔
لہٰذا جس طرح قرآن کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، تو انشاءاللہ قرآن کے فضل سے اور قرآن کی تعظیم سے اور قرآن کی برکت سے یہ زمین کو بھی اللہ سلامت رکھے گا کہ جس پر اس کے احکام نافذ ہوں گے۔ یہ زمینیں دین کے نام پر لی گئی، یہ نسبتیں قرآن کی ہے تو قرآن کے نام پر لی گئی۔ پاکستان کا یہی مطلب تھا لا الہ الا اللہ۔ ٹی وی پر بیٹھ کر کنفیوژن پھیلانا یا کالج یونیورسٹیوں کے اندر اور قوموں کے ایجنٹ بن کر لوگوں اور بچوں اور اسٹوڈنٹ کے ذہنوں کو خراب کرنا کہ جناب پاکستان تو دین کے لیے نہیں بنا، تو میں اس پر سادہ سا جواب دینا چاہتا ہوں، وقت نہیں، ابھی ٹیلی ویژن پر ہم نے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ پاکستان اگر دین کا نام نہیں بنا تو ایسی کیا کمی تھی ان لوگوں کے پاس جو ان کو بھارت میں نہیں مل رہی تھی، جو یہ خالی زمین لینے یہاں آ گئے تھے۔ یہ خطہ تو بالکل خالی اور بنجر تھا۔ آپ ساری تاریخیں پڑھ کر دیکھ لیجئے تو جو لوگ ہجرت کر کے آئے، کائنات میں 2 ہجرت سب سے بڑی ہوئی، یعنی جن لوگوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑا اور مائگریٹ کر کے دوسری طرف گئے، ایک ہجرت مدینہ اور ایک ہجرت پاکستان، جو صرف نظریے پر ہوئی ہے، جگہ پر نہیں ہوئی۔ روڈ، سڑک، فلائی اوور، کاروبار، بزنس اس کی وجہ سے نہیں، یہ بھی ضروری چیز ہے لیکن یہ سیکنڈ آپشن ہے، یہ ثانوی چیز تھی۔ اصل جو صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کو حاصل کرنا چاہا اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں پر جا کر اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کیا جائے اور اس کو مرکز بنا کر پوری دنیا میں ایمان اور امن اور محبت کو، اور جس مقصد کے لیے بندے پیدا ہوئے ہیں وہ مقصد اللہ کا ان بندوں تک پہنچایا جائے، اس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی اور وہ مرکز مدینہ منورہ تھا۔ اس کے بعد نظریے کے طور پر اگر کوئی ملک بنا ہے دین اسلام کے نام پر تو وہ پاکستان ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا مذاق، بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا فریب، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں پاکستان دین کے نام پر نہیں بنا۔ تو میں اس پر ایک جملہ کہہ کر جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کیا اس لیے بنا تھا کہ ہمارے وہاں سیاستدان ایسے آئیں جو فلائی اوور بنائیں، 50% جیب میں رکھ لیں، 50% ان کو دے دیں، یہ سہولیات کے لیے بنا تھا۔ کچھ سال پہلے پاکستان کے اندر جو کراچی اور سندھ میں حالات تھے کہ سڑکیں تو ہمیں چمچم دی جا رہی تھی لیکن جس نظریے کے لیے پاکستان بنا رہا تھا اس کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہی سڑکیں اور یہ بزنس چاہیے تھا تو یہ تو گاندھی دینے کے لیے تیار تھا، اس نے تو کھلا اعلان کر دیا تھا اکھنڈ بھارت کا کہ آپ کیوں اس در جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس کو پتا تھا مسلمان اگر یہاں سے ہٹے تو ایک قوت بن جائیں گے، ان کو جو دینا یہیں دے دلا کر اپنے ساتھ رکھو، الگ کرو گے یہ الگ ہو کر بہت مضبوط ہو جائیں گے اور جو ان کا نظریہ ہے اس کا پھیلاوا لازم آئے گا تو وہ سمجھے کہ شاید مسلمان کی ضرورت کاروبار ہے، مسلمان کی ضرورت گاڑی بنگلہ ہے، مسلمانوں کی ضرورت اسکول کالج یونیورسٹیاں یہ چیزیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے گاندھی آگے آیا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جیسا مخلص وکیل اور دیانتدار شخص جو اللہ نے اس قوم کو عطا فرمایا کہ جس نے اپنی بیماری کو بھی چھپایا، اپنی کمزوری کو چھپایا اور پاکستان کے لیے جد و جہد کی ہے، اللہ اکبر۔ تو اب آپ دیکھیے یہ وطن کس لیے لیا گیا، ساری چیزیں گاندھی دینے کے لیے تیار تھا، مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ مراعات نہیں چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح علماء کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ آنے والے حالات بہت خطرناک ہے۔ آج بھارت کا حال دیکھیے، مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے، یہی حالات ہم سب کے ہوتے، لیکن یہ مدبرین نے یہ 70 سال پہلے یہ چیزیں دیکھ لی تھی۔ گاندھی جس طرح کی پالیسیاں بنا رہا تھا، کانگریس جس قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے ہندوازم کو مضبوط کرنا چاہ رہی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ لبرل ملک ہے تو سب اس میں لیں۔ مجھے بتائیے آج وہاں پر انہی کے لوگ چیخ نہیں رہے کہ اب جو ہے وہ بھارت لبرل نہیں رہا بلکہ یہ ہندو سٹیٹ بن رہا ہے، آج اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو جو لندن میں بیٹھ کر بھارت کے ترانے گا رہا ہے اسے شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ اس کو عزت ملی تو اس دھرتی سے ملی ہے۔ اگر آپ نے بھارت کے لیے بات کرنی ہے تو پھر کشمیر کے لیے بھی بات کرنی ہے۔ ایک مسلمان بچے کو صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے، تیمور نام غالباً اس بچے کا نام تھا، یہ بڑا مبارک نام تھا، جس 18 سال کے لڑکے کو مار دیا گیا اور بڑی اس کے حوالے سے تبریز کس کو یاد ہے؟ تبریز اگر آپ کو یاد ہو تو اس بچے کو جس بے دردی سے مارا گیا، تو یہ تمام چیزیں ابھی ہم پر مصیبتیں آئی نہیں نا تو ہم اس کو مذاق اور سیاسی تقریر سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں پر آئے تھے انہوں نے اربوں روپے کی جائیدادیں چھوڑی تھی، کاروبار چھوڑا تھا، وہ اس لیے آئے کہ کاروبار تو آج کی چیز ہے، کل ہمارے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا، عقیدے کا کیا ہوگا۔ تو یہ جو ہجرت ہوئی تھی یہ ایمان کے نام پر ہوئی تھی،
کلمے کے نام پر ہوئی تھی. لہٰذا اگر کوئی میڈیا پر بیٹھ کر یہ بات کرے کہ کلمے کے نام پر نہیں بنا تھا تو میں یہ کہوں گا یہ ملک پھر کرپشن کے نام پر نہیں بنا تھا, قادیانیت کے نام پر نہیں بنا تھا, اور گویا کہ یہ دہریت کے نام پر نہیں بنا تھا. یہ سارے مزے تو وہاں پر تھے. یہ وطن صرف بنایا تھا کہ سب قربان کر کے جائیں گے, ایک بنجر بستی کو دوبارہ آباد کریں گے اور نبی جی کی یاد کریں گے اور اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے. یہ جملہ پاکستان کے لیے کیونکہ بچے بیٹھے ہیں لہٰذا میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان دین کے نام پر بنا ہے, اسلام کے نام پر بنا ہے, دو قومی نظریے کے نام پر بنا ہے. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, اللہ مسلمانوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک حتی یمیز الخبیث من الطیب, جب تک اللہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے. تو یہ دو قومی نظریہ, ہماری سوچ, ہمارا بچار, ہمارا عقیدہ, ہمارا کلچر ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا. ہم کس طرح ان کے ساتھ رہ سکتے تھے؟ لہذا پاکستان دو قومی نظریے پر لیا گیا ہے. پاکستان کسی اور مقصد کے لیے نہیں لیا گیا. رہا اس میں جو ترقیاں ہوں گی یہ اس کا ثانوی پہلو ہے. مکانات بھی بنیں گے, ترقیاں بھی ہوں گی, سڑکیں بھی بنیں گی, لوگوں کو کاروبار بھی ملے گا انشاءاللہ, یہ ملتا رہے گا. لیکن یہ ثانوی چیز ہے, اصل چیز ہے لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کی تحریک مسجدوں سے چلی, پاکستان کی تحریک مسجدوں سے چلی. لہذا اشفاق احمد کا ایک جملہ کہہ کر میں آگے اس موضوع کو وائنڈ اپ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں دوسرے ٹاپک کے لیے, کیونکہ 4-5 چیزیں یہاں پر جمع ہو گئی ہیں. لہذا ہر چیز کو لینے کے لیے اشفاق احمد نے بڑی پیاری بات کی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا, اور یہ بات یقیناً اپلیکیبل ہے اور نظر بھی ہمیں آتی ہے, کہ پاکستان کی مثال تابوت سکینہ یا ناقۃ اللہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے مانند ہے کہ جس نے اس کو چھیڑا اس کی نسلیں برباد ہو گئی. اور پاکستان آج بھی موجود ہے. تو لہٰذا بچوں چاہیے یہ کہ آج اگر ہمیں ظالم حکمران اور بے وقوف حکمران مل گئے تو ان کی وجہ سے ہم حوصلہ نہیں توڑیں گے, ہم نئی صبح کا انتظار کریں گے اور جد و جہد جاری رکھیں گے. لیکن وہ حکمران اور وہ لوگ جو واقعتاً اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے, اخلاق کے ساتھ دیں گے, لیکن یہ نہیں کہ سیاسی ایک ایجنڈا بنا لیا جائے اور اس کے بعد جو چاہے بندہ کرتا رہے. تو پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہمارے بڑی بڑی طاقتور تنظیمیں الیکشن کر کے چلی جائیں اور وہ ہندوؤں کے ساتھ تو بھجن کرے اور میرا جسم اور میری مرضی والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, لیکن جب بات نمازوں کی آ جائے, ختم نبوت کی آ جائے تو خلاف کھڑے ہو جائے. تو ایسے دجالوں کی روح کا بھی تعلق پاکستان سے نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں آج کے اس عظیم لیلۃ القدر کے اندر جتنا زور لگانا چاہتے ہو بیٹا لگا لو, پاکستان سلامت رہے گا, تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی. پاکستان. لہٰذا یہ میسج تھا آج کا, جو غیر جذباتی اور غیر سیاسی, صرف جو ایک مذہب کا تقاضا تھا تاکہ ہم ان شہداء کو سلام پیش کریں کہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے جو ہجرت کی تھی اور لاکھوں لوگوں نے جو جان پاکستان کے لیے دی, اور آج بھی سرحدوں پر کھڑے ہو کر جو سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں, اور آج بھی گویا کہ اس ملک کے اندر گویا کہ دہشت گردی کا شکار ہو کر بھی اس ملک کے ساتھ وفا رکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ننگے دن ننگے وطن, یہ 2 نمبر فراڈی سیاست دانوں کو نہیں دیکھیں گے, ہم اس کے ہرے پرچم کو دیکھ کر نوید سحر کا انتظار کریں گے. انشاءاللہ وہ دن آئے گا دوبارہ کہ جس میں پورے قرآن کا نظام اس ملک کے اندر نافذ ہوگا, اور وہ نافذ انشاءاللہ بچوں آپ کرو گے. جو اسکول کے میرے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں, جو کالج کے بچے بیٹھے ہیں, جو یونیورسٹیوں کے بچے بیٹھے ہیں وہ یہاں پر, جو مدرسوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کرے. آپ کہیں گے یہ ہنسنے کی بات ہے. میں نے کہا انسان جانور نہیں ہوتا ہے, جذبات رکھتا ہے, وفاداریاں رکھتا ہے, جہاں پر رہتا ہے اس فضا کا احترام کرتا ہے. تو لہٰذا یہ سیاسی تقریر نہیں, یہ مذہبی اور دینی تقریر ہے. اس لیے تو دیکھیں حالات کیسے بنے ہیں. 27 رمضان ہوا, ادھر 14 اگست تھا, اور ادھر پاکستان کا تحفہ ملا. اب آئیے لیلۃ القدر کی طرف. لیلۃ القدر یہ حضور کی امت کا تحفہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جن سے جو ہمارے پیشوا ہیں, ہمارے استاذ ہیں, جن کی عزت ہم پر لازم ہے. شریعت میں بعض ہستیوں کی عزت اور محبت کو لازم کیا گیا ہے, اور وہ ہماری نماز کی طرح فرض کا درجہ رکھتی ہیں. جس طرح نبی پاک کی محبت سب سے اعلیٰ اور ان کا احترام, اس طرح ان کے صحابہ کی محبت, ان کے اہل بیت کی محبت. تھوڑا سے وقت ہے جس میں جلدی جلدی چند قیمتی باتیں ہم کریں گے, اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ حضور کی ذات ہے. جب تک محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ مقبول نہیں ہوگا. اس لیے جب تک حضور کے صحابہ اور اولاد سے محبت نہیں ہوگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, جس طرح اللہ کا ایک ہونا دعویٰ ہے,
اس کی دلیل حضور پر ایمان اور آپ کی محبت ہے. اس طرح حضور کا رسول اور آقا ہونا اور محبوب اور رسول ہونا یہ دعویٰ ہے. صحابہ اور اہل بیت کی محبت اس کی دلیل ہے. اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت جس طرح دعویٰ ہے تو اسلام سے محبت اور اولیاء اور علماء کا ادب یہ اس کی دلیل ہے. لہٰذا یہ چیزیں ہم خود اپنے اندر اینالائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کس درجے کا ہے، کیونکہ مرنا حق ہے، دنیا سے جانا حق ہے. کسی کو نہیں پتا کہ اس کے لیے کتنی سانس ہے، اللہ عافیت فرمائے. لیکن قبر کے اندر جو چیز کام آئے گی وہ ایمان ہے، اور ایمان اسی نہج سے ملتا ہے. علماء، مساجد، نمازیں، اور پھر صحابہ، اہل بیت، رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کا قرب. اس گویا کہ پریکٹس کے ذریعے آپ کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، وہ یقین پیدا ہوتا ہے، وہ بلیف پیدا ہوتا ہے جس کو آپ ایمان کہتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا فمن احبہم اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے لیے دلوں کو صاف رکھا کرو. فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو دراصل مجھ سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اور ان سے جلے گا، ان پر گندی باتیں کرے گا تو دراصل اس کے دل میں میرا احترام نہیں تھا. اس لیے جو برتن میں ہوتا ہے وہ چھلک جاتا ہے. اگر دل میں میں ہوتا تو میرے صحابہ کے لیے بری بات نہ نکلتی، میرے صحابہ کی عزت نکلتی. سرکار نے فرمایا من اذاہم فقد اذانی، سرکار نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو بری بول سے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اللہ رب العالمین اسے اپنے عذاب کے اندر پکڑے گا. لہٰذا اب آپ دیکھیے اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ہم دین کو سمجھتے ہیں. ہم نے تو قرآن اترتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے تو نماز کو نہیں دیکھا. یہ تمام اسلام کی سچی ٹرو اسٹوری ہمیں جو پہنچانے والے ہیں اس کے سب سے پہلے نیریٹڈ جو اس کے راوی بن کر آگے آتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. وہ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ مال، یعنی کہ اگر اس کے پاس 100 روپے تو میں آج مارکیٹ میں 200 کماؤں گا، وہ دنیا کے لیے مقابلہ نہیں کرتے تھے. ان میں مسابقت اور جھگڑا اور مقابلہ، اور ان کے اندر گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ جو ہوتا تھا وہ مال اور دنیا کے لیے نہیں ہوتا تھا، دین کے لیے ہوتا تھا. یعنی اگر اس نے 2 رکعت نفل پڑھی ہے تو میں 4 پڑھوں گا، اس نے 1 غریب کو کھلایا تو میں 10 کو کھلاؤں گا. یعنی یہ اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ. مثال کے طور پر دیکھیے کچھ صحابہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں جو امیر ہیں، وہ غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، افطاریاں بھی کرواتے ہیں، سحریاں بھی کرواتے ہیں، بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں. تو گویا کہ اتنے نیک کام وہ کر کے، اور یہ سارے نیک کام اللہ کے قریب کرنے کے ہیں اور نمازوں کو مقبول کرانے کے یہ صدقات ہیں. ان کے پاس تو پیسہ ہے، وہ کر گزرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو صحابہ نے سرکار نے فرمایا اچھا ایسا کرو تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تو جتنا مال وہ مال کے ذریعے نیکی بڑھاتے ہیں نا، تو اتنا تمہیں یہ ثواب اس کے پڑھنے سے مل جائے گا. کیونکہ مسئلہ تو اجر کا ہے نا، اجر چاہتے ہو نا تو اجر تو مل جائے گا. اسی مجمع میں وہ صحابہ بھی موجود تھے جو بزنس مین تھے، بیپاری تھے. وہ گئے، وہ سارا کام انہوں نے جاری رکھا تھا صدقہ خیرات کا، ساتھ میں یہ بھی پڑھنا شروع ہو گئے. تو وہ جو غریب صحابہ تھے دوبارہ لوٹ کر آئے کہ حضور یہ تو ہمارے لیے تھا، اب تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو پھر وہ نیکی میں آگے بڑھ گئے. تو سرکار نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، میرے پیارو یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. یہ تو جو جتنا چاہے اپنے لیے نیکی. تو یہ پیارے ذرا غور سے دیکھیں اور غور کریں تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دنیاوی ایکٹرز، دنیاوی گویا کہ جو کرکٹرز ہیں یا فٹبالر ہیں ان کی نقل کرنے کی بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابوبکر کی زندگی کیسی تھی. ہمارے آئیڈیل، ہماری ڈی پی پر نام ان کا نہیں ہونا چاہیے جن کا خدا کے دین سے کوئی، جس نے اللہ کو نہیں جانا وہ ہمارا محبوب کیسے ہو سکتا ہے. ہماری ڈی پیوں کے پر فوٹو گنبد خضرا کی ہونی چاہیے، مولا مرتضیٰ کے مزار کی ہونی چاہیے، جنت البقیع شریف کی ہونی چاہیے. اور آج میں تو یہ کہتا ہوں 27 ہے تو پھر آپ کی ڈی پیوں پر پاکستان کا جھنڈا ہونا چاہیے. پھر کلے بھلے آپ بعد میں چینج کرنا چاہتے ہیں. ختم نبوت کے خلاف سازش چل رہی ہے تو پھر ختم نبوت کا تاج کا نشان ہونا چاہیے تاکہ بندہ پہلے ایڈریس سمجھ لے، آپ کا اس نشان دے کر سمجھ لے کہ یہ بندہ کس معیار کا ہے. تو شیطان ایسی آپ سے دور ہو جائے اور جب تک آپ دنیا کے اندر ہے آپ کا ایمان محفوظ رہے. تو یہ پریکٹس کرنی پڑے گی ہمیں. میں بھی کروں گا انشاءاللہ اور آپ بھی کریں. یہ پریکٹس کرنی پڑے گی، اسی کے ذریعے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. ورنہ قبر کے اندر سید ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، صدیقی ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، امام ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، مقتدی ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، پیر ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، مرید ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، ممبر پر بیٹھنے والے سے بھی پوچھا جائے گا، جو قدموں میں بیٹھا اس سے بھی پوچھا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ہے.
لیکن فضیلت وہ پائے گا جس میں ایمان، عشق رسول اور تقوی جتنا زیادہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ایسوں کی نقل کی توفیق دے جن کو دیکھ کر ہمیں نمازوں کا شوق پیدا ہو جائے، دین کا شوق ہو جائے، اور ہم ایسوں کو اپنا یار اور گویا کہ ان کے طریقہ کار اور ان کے ساتھ اپنی پرائیویسی، ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر ہم نہ گزاریں کہ جن کو دیکھ کر ہمارے لیے مسجد کا شوق کم ہونے لگے، قرآن کی تلاوت کا شوق کم ہونے لگے، ماں باپ کی عزت ہمارے دلوں سے نکلنے لگے۔ تو ایسے گندے خیالات جب ہمیں کسی کو دیکھنے یا کسی بات کو سننے یا کسی کو دیکھنے سے، کسی کے پاس بیٹھنے سے آ جائے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ شیطانی حربہ ہے اور یہ ہمارے یہ آزمائش ہے، اور ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، کیونکہ جس طرح گھڑی اپنے ٹائم کو گزار رہی ہے اس طرح ہماری عمر کی گھڑی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس آخری سانس کے لیے جس سانس میں ہم رخصت ہوں گے تو قبر کے اندر صرف یہ پوچھا جائے گا کہ جو کیا ہے وہ بتا، وہ کہے گا میں ابھی کرنا چاہتا ہوں، فرما ابھی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں صرف لکھا جائے گا بکس کی تیاری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب اس کاغذ کو اور یہ کوسچن آنسر جو کوسچن پیپر تمہارے سامنے، اس میں تمہیں ایگزامینیشن ہال کا 3 گھنٹے کا ٹائم، اس میں تم جواب دو گے تو اپروو کیا جائے گا، اس کے بعد تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم پاس ہو یا فیل ہو۔ تو بالکل یہ مرحلہ میری اور آپ کی زندگی کا ہے۔ یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے یہ ہمیں اپنے ایگزام کی تیاری کی ملی ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت، رسول اللہ کے ساتھ محبت و وفاداری، صحابہ کے ساتھ محبت و وفاداری، اہل بیت اور دین کے ساتھ، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ حدیث سے بتایا آپ کو کہ دیکھیں صحابہ کرام نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے، دنیا میں نہیں، نیکی میں بڑھنا چاہتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان کے سامنے ایک روایت آ گئی اور انہوں نے پڑھا کہ پہلے جتنی امت گزری ہے نا، اس امت کا حال یہ تھا کہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، کوئی 120 سال، کوئی 200 سال، کوئی 250 سال۔ تو جس کے پاس عمر زیادہ ہوگی اس کو عبادت کا ٹائم بھی زیادہ ملے گا۔ تو ایک شخص کے بارے میں پڑھا گیا، صحابہ نے دیکھا کہ انہوں نے 80 سال اللہ کی راہ میں جہاد کی، 80 سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور یقیناً جہاد تو سب سے بڑا فریضہ ہے نا، فریضوں میں سے، کہ جس میں بندہ اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں مرے، بھلے نمازی ہو، بھلے روزے دار ہو، بھلے لیلۃ القدر کو جاگتا ہو، لیکن مرتے وقت تک اس نے ابھی تک اپنے طبیعت کو اس بنیادی کانسیپٹ سے پریپیئر نہیں کیا تھا۔ اپنے آپ کو سوچے کبھی میں اور آپ کہ کبھی اللہ کے لیے جان دینی پڑے تو کیا دے پائیں گے ہم کہ نہیں پائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں جان نہیں دی یا کبھی دینے کی امید بھی نہیں لگائی، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافق کی موت مرا، وہ مومن نہیں ہے۔ تو لہٰذا خودکشی نہیں، لیکن ذہن اپنا یہ تیار رکھیں کہ یا اللہ جب تیرے دین کے لیے ہماری ضرورت پڑے، تیرے اسلام کے لیے تیری ضرورت پڑے، تیری عزت، تیرے نبی کی عزت اور تیرے دین کی عزت کے لیے، اور پاکستان دین کا حصہ ہے، اس وطن کے لیے بھی ضرورت پڑے جس طرح بچے نے بھی پڑھا ہے، تو ہمارے نزدیک سب سے قیمتی چیز یہ ہے، ہماری جان نہیں۔ جس وقت بندہ اپنی جان، کیونکہ بندے پر جب پڑ جاتی ہے نا تو پھر وہ بچے سے بھی جان چھڑاتا ہے، یعنی کسی بندے پر اگر جان پر آ جائے تو وہ پیسہ دے کر جان چھڑائے گا، جائیداد دے کر جان چھڑائے گا، بچوں کو دے کر جان، اپنے جان سے بندہ بڑا پیار کرتا ہے۔ ایمان جب ہوتا ہے خود سپردگی، جب مکمل طور پر بندہ اللہ کو دل میں لے کر آئے، رسول اللہ کو دل میں لے کر آئے، تو جب میرے اور ہم کو یہ پریکٹس کرنی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ جب ہمارا دل اس بات کی مٹھاس کو پالے، ہاں میں جان بھی دے دوں گا، تو بس اس وقت ایمان مکمل ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ لیلۃ القدر کا سب سے بڑا وظیفہ، یہ تسبیح، یہ صلاتیں، یہ صلاۃ التسبیح، یہ نمازیں سب قدر والی چیز ہیں، لیکن یہ محتاج ہے اس نسبت کی کہ جب تک قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اللہ فرماتا محبوب کہیے قل ان الصلاۃ، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا زندہ رہنا، ومماتی، میرا مر جانا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تو یہ ہے وہ فدویت کا عقیدہ جس سے ایمان مضبوط اور لازم ہو جاتا ہے۔ تو صحابی نے دیکھا کہ 80 سال ایک بندے نے جہاد کیا، تو ہماری تو عمریں 80 سال نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے تو 80 سال جہاد کیا ہے، مراد و مفہوم، تو ہماری تو عمریں یہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس بات کو سمجھیں، اللہ رب العالمین ہمارے نبی پاک خاتم النبیین، مدینے کے تاجدار، ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اللہ کو
ہمارے نبی سے پیار اتنا ہے، یعنی پیدا بھی ہمارے نبی کو اللہ نے کیا، ساری عزتیں بھی اللہ نے کی ہے، اور پیار بھی پھر اللہ اتنا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے کائنات کا نظام بدلتا ہے حضور کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یعنی یہ بات آئی کہ محبوب کل تیری امت قیامت کے دن اٹھے گی تو ان کے سامنے حضرت موسیٰ کی امت، ان کے سامنے حضرت ابراہیم کی امت، دیگر امتیں ہوں گی، ان کی تو نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی اس لیے کہ ان کو عمریں زیادہ ملی ہیں، تو محبوب پھر تیرا سر کہیں نیچا نہ ہو۔ تو ہم سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن تیرا سر نیچا ہو جائے یہ ہماری قدرت گوارا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اعلان ہو گیا کہ اگر تمہاری امت کی عمریں نہیں بڑھ سکتی تو کیا ہوا، عمر تھوڑی ہو ثواب ہم بڑھا دیں گے۔ ایک ایسی رات دے رہے ہیں کہ اس رات کو اگر وہ جم کر اللہ کی عبادت کریں، استغفار کریں، اور جو اس میں منع ہے کام اس سے اپنی جان کو چھڑا لیں، تو ہم ایک رات میں انہیں، آپ 80 سال کی عبادت کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک رات میں آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب دے رہے ہیں۔ تو یہ سب حضور کی نسبت ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ ہم اس لائق ہے کہ ہمیں ایک کا دو ملے، یہ ہمارے منہ ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، لیکن یہ سرکار کا کرم ہے۔ میرے آقا کے پاؤں میں اگر مٹی بھی لگ جائے نا تو مٹی تو ایک بیکار سی چیز ہے، لیکن مٹی بھی لگ جائے تو رب کہتا محبوب مجھے اس مٹی کو بھی مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے اس مٹی کی بھی قسم ہے جو تیرے پاؤں کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ تو یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ تو یہ ایک رات ملی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ اجر رکھتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا 4 لوگ اس رات کا فیض نہیں پا پائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ایک تو حضور نے یہ کہا جو جامع ترمذی شریف کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بڑی مشہور حدیث جو آپ علماء سے سنتے ہیں کہ سرکار نے ممبر کے سٹیپ ہیں، ایک سٹیپ پر جب پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر پاؤں رکھا تو آمین۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ آمین کی وجہ کیا ہے؟ اس کو عمل کے لیے میں بولوں گا کہ میں بھی اس پر عمل کروں گا اور آپ عمل کے لیے سنیں گے۔ یہ ہم ٹائم گین نہیں کر رہے ہیں، اپنے لیے طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ٹائم گزر جائے بس ابھی سحری کا وقت قریب آ جائے، نہ میرے دوست، شیطان یہ وسوسہ دلائے گا۔ کچھ لوگ آواز میں گم ہو جائیں گے، کچھ دلائل میں گم ہو جائیں گے، ہمیں کسی میں گم نہیں ہونا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا حصہ کیا ہے، اس میں ہمارا حصہ کیا ہے، ہم یہاں سے کیا لے کر چلیں گے اور کیا تبدیلی کریں گے۔ تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں آپ دیکھیے کہ فرمایا 4 چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیارے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر دے، ان کی ماں باپ کو ان کی خوشیاں دکھائے۔ سارے نوجوان بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تمام کو آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیے سرکار نے فرمایا 4 وہ لوگ ہیں جو اس رات کو پا کر بھی محروم رہیں گے۔ ایک تو جامع ترمذی شریف کی حدیث، سرکار نے ممبر کے 3 سٹیپ پر پاؤں رکھا اور فرمایا آمین۔ کتنا خطرناک مرحلہ ہے۔ ہم جب کوئی کہیں پھنس جاتے ہیں نا تو ہم گاڑی سٹارٹ کر کے دور دور تک جاتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ مل جائے نا کہ جو پارسا ہو، نیکی زیادہ کرتا ہو، تو ہم اس سے کہتے ہیں حضرت آپ دعا کر لیں ہمارے لیے، اس لیے کہ آپ دعا کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا آسانی۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دعاؤں سے اللہ رب العالمین، اللہ پھر ہمیں نہیں دیکھتا، اس نیک بندے کے ہاتھ اٹھے کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اس بندے سے اس آزمائش کو ختم کرتا ہے۔ تو ہم اچھے لوگوں سے دعائیں کراتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں مجمع میں اچھے لوگ ہیں آمین کہہ دیں۔ اللہ اکبر، جب دعا کرنے والے جبریل ہوں اور آمین کہنے والے حضور ہوں تو مجھے بتائیے استغفر اللہ وہ بات ٹل سکتی ہے؟ اور یہ دعا نہیں بد دعا کی جا رہی ہے۔ یہ بد دعا کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے بیٹھے ہیں جو جلدی سمجھیں، تو دعا ان کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی ہے، اس کو دعائے ضرر کہتے ہیں۔ لفظ بد دعا نہیں کہنا چاہیے کہ حضور نے بد دعا دی، فلاں نے بد دعا دی، ان کی بد دعا کوئی بد نہیں ہوتی، ان کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی، کوئی دعا بد نہیں، اس کو کہتے ہیں دعائے ضرر، دعائے ضرر۔ لیکن آپ سمجھنے کے لیے میں ظاہراً بتا رہا ہوں کہ بد دعا دی حضرت جبرائیل نے۔ جب حضور نے پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھا تو جبرائیل نے بد دعا دی، ترتیب ملحوظ نہیں، اس کے ملحوظ اور مفہوم کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ آدمی اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی نہ کرے۔ کتنی بڑی بد دعا، اور حضور نے اس پر کہا آمین۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ رب۔ تو توجہ کریں، جب جبریل بد دعا کریں، دعائے ضرر کریں اور حضور اس پر آمین کہیں، فرما ہلاک اور بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور وہ اس کا احترام نہ کرے۔ اور یہ احترام کہ شراب خانوں کے کمرشل
ٹی وی کے اوپر لگائے جائیں ہیں یہ احترام. پیمرا مر گیا, اس کو موت آ گئی ہے. فیس بک پر اگر ختم نبوت کی بات کی جائے تو پیج اڑا دیا جاتا ہے, ہاں بین کر دیا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں پیمرا مر گیا ہے, کون سی تبدیلی تم لے کر آئے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے, توجہ آپ کی. تو یہ بھی ہوا, ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں صرف انکار کے لیے, کیونکہ غلط کو غلط نہیں کہیں گے, وہ چیز معاشرے میں جائز ہو جائے گی, لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگ جائیں گے. اور دعا کی قبولیت بھی یہی ہے. حضور نے فرمایا جب تمہارے لوگ اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنا چھوڑ دیں گے نا, تو تمہاری سفید داڑھی والے لوگ بھی اگر دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا نہیں سنے گا, کہ جب تک وہ امر بالمعروف, جب ان کو اللہ کے لیے غصہ ہی نہیں آتا ہے اور اللہ کے لیے پیار نہیں آتا تو اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں وہ. تو لہٰذا ہمارا یہ سکورنگ کے لیے نہیں ہے, جو غلط بات ہے اس کو بتانے کے لیے, اس غلط بات کو بتانے کے لیے. تو پہلے سٹیپ پر جب حضور نے پاؤں رکھا تو حضور نے فرمایا آمین. جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے, صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے استغفر اللہ وہ شخص جو رمضان کو پائے, دل میں اتارے. میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے دل میں بھی اترے یہ حقیقت اور آپ کے دل میں بھی, کہ رمضان پائے اور رمضان کا مہینہ پا کر اس کے احترام نہ کرے, اس میں اللہ کو راضی نہ کرے, وہ بندہ برباد ہو جائے. اور حضور نے اس پر آمین کہا. دوسرے سٹیپ پر پاؤں رکھا تو سرکار سے کہا کہ برباد ہو جائے وہ بچہ, وہ لڑکا یا لڑکی جس کے ماں باپ استغفر اللہ ربی من کل بڑھاپے میں ہوں, بڑھاپے میں ان کو کمزوری لگ گئی ہے, ان کے پیشاب کا بھی کچھ نہیں پتا, ان کے آرام کا بھی کچھ نہیں پتا, لیکن تجھے انہوں نے پالا ہے, یہی تو تیری آزمائش ہے, سب سے بڑی عبادت ہے. فرمایا اب وہ برداشت کرے اس چیز کو, غصہ آئے باہر چلا جائے, باہر بڑبڑا کر آ جائے اپنے آپ کو ہلکا کر کے, لیکن ان کے سامنے ایسا کوئی جملہ نہ کہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرے. سرکار نے فرمایا کہ جس کو وہ لڑکا یا لڑکی, وہ مرد اور عورت برباد ہو جائے, جبرائیل کہتے ہیں, جس کے ماں باپ کو وہ بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ اللہ کو راضی نہ کرے, برباد ہو جائے. اور فرمایا تیسرا وہ شخص کہ یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. سرکار نے فرمایا آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. تو اس کو سمجھیں, یاد رکھیں, بھولیں گے تو نہیں, میں بھی وعدہ کرتا ہوں نہیں بھولوں گا. جب برے خیال دماغ میں آئیں گے اس بات کو ہم لائیں گے, اچھی بات آئے گی تو بری بات دماغ سے نکلے گی نا. سچ ہمارے پاس ہوگا تو ہم جھوٹ کو سمجھ سکیں گے. اب آپ دیکھیے 4 لوگ فرمایا اس رمضان کے اندر اس رات کو پا کے بھی نہیں بخشے جاتے, الیاذ باللہ. فرمایا ایک عادی شرابی, اللہ رب العالمین اس رات اس کی مغفرت نہیں کرتا, کچھ چیزیں, ایک عادی شرابی. فرمایا دوسرا کون؟ کاہن, جو لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے. ذرا ہاتھ دکھاؤ, ہاتھ دیکھ لیں آپ کا, ستارے کیا کریں, فلانے کیا کریں, غیبی خبریں لوگوں کو بتاتا ہے, کہانت کرتا ہے, لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتا ہے. فرمایا اس کی مغفرت نہیں. توجہ کرنا, ایک شرابی, ایک کاہن, ایک ماں باپ کا نافرمان, استغفر اللہ ربی, جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے, ان کو راضی کرنے کا طریقہ یہ کہ ان کے لیے صدقہ کرے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے, ان کی قبر شریف پر جائے. تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس صلہ رحمی اب بھی کرنے پر اللہ رب العالمین جل والا اس کے ماں باپ کو اس سے راضی کر دے گا. اور چوتھا وہ شخص ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع کرے, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تکبر کے اندر آ کر, اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا نہ کریں ایسا, بہو اور ننن ہے, ساس و فلاں, اتنی بڑی خرابیاں بغض میں ڈال دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں. سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن شوہر کے کان بھر دیے, ایک غلط بات ایسی کر دی, برداشت کی عادت لائے. اس لیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع کرنا اس وقت جائز ہے جب وہ بد مذہب ہو چکا ہو, اس سے آپ کے عقیدے اور آپ کے بچے کے عقیدے کو اگر خطرہ ہو تو آپ اس سے قطع تعلق کریں گے, اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن جس سے عقیدے کا خطرہ نہیں, ذاتیات نہیں, اس نے تو میرے کو سلام نہیں کی, میں تو خاندان میں سب سے بڑی تھی, اس نے سلام ہی نہیں کی. ارے بھائی نہیں دیکھا ہوگا, آپ کر لو نا, آپ اجر پا لو, آپ بڑی بزرگ ہو, تو آپ کیوں ٹارزن بن رہی ہو, آپ بھی شفیقہ بن جاؤ, آپ ادب کر لو. اور چھوٹی کے لیے یہ ہے کہ جب تو اپنی ماں کو درجہ دیتی ہے تو وہ ساز بھی ہے, تو لہٰذا اس کو کشادہ قلبی سے دیکھا جائے. اس پر عذاب اتنا سخت ہے
نہیں مجھے شاہ صاحب، میں نے ایک دفعہ کسی بہن کا فون سن لیا تھا خواب کا، پھر وہ مجھے اتنی دفعہ فون کرتی تھی، میں نے کہا میں گناہگار ہوں، تیرے خواب بتا رہے ہیں کہ تو ولیہ ہے، کیونکہ جب بھی تو خواب میں دیکھتی ہے سفید دوپٹے میں خود کو دیکھتی ہے، نور کی وادی میں خود کو دیکھتی ہے، آسمانوں میں اڑتا ہوا دیکھتی ہے، غوث پاک کی آواز سنتی ہے، تو پھر میرے سے کیا تعبیر کرا رہی ہے؟ تو میرے لیے میری بہن دعا کر۔ تو ایسی فضول گویا کہ خوش فہمیوں میں بھٹک جانا اور خود کو اپنے اندر بڑا پارسا سمجھنا، اس پارسائی سے کسی کا رد کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا جو رشتوں کو قطع کرے گا، برادریوں کو چھوڑے گا، رشتوں کو چھوڑے گا، اللہ رب العالمین اس رات اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ، لہذا ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب نادار ہیں، کمزور ہیں، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا دیکھو صدقہ وہ ہے جو اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جس بندے کو، ایک بزرگ سے میں نے پوچھا کہ بندے کو ایسی آپ کسوٹی بنائے کہ وہ سمجھ لے تو اس نے سمجھ جائیے کہ سارا دین سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا بیٹا جس کا دل صدقے کے لیے نرم ہو گیا نا، اس سے ذرا سمجھدار مسلمان کوئی نہیں ہے۔ جس کو یہ گر آ گیا کہ اس کو صدقہ کرتے وقت دل بے چین نہیں ہوتا اور اس کو صدقے کی عادت ہو، تو وہ اتنا سیانہ ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو جان چکا ہے۔ بس جس کو صدقے کی عادت لگ جائے تو صدقہ اتنے کمال کی چیز ہے کہ جس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رب سے جو منوانا ہے، اسے صدقہ آ جائے۔ اور صدقہ دیتے وقت اس کا دل، ظاہر سی بات اتنی محنت سے میں نے کمایا، 4 دن کاروبار کھلا ہے، وہ بھی ایس او پی کے تحت اور بھاگم بھاگی سب کچھ رہی، اب میں کیوں دوں اس کو؟ تو اللہ کہتا ہے یہی تو مزے کی بات، جب تیرا دل جل رہا ہو پھر بھی تو دے رہا ہو، ہمارے لیے دے رہا ہو، اسی طرح دے رہا ہو۔ ہاں اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ، کیونکہ تیرے بچوں کو دینا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اپنی بیوی کے لیے رکھ، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک بندے کے لیے اعلیٰ صدقہ یہ ہے کہ وہ حلال رقم کے 2 کھجور کے دانے ہی اپنے بیوی کے منہ میں کیوں نہ رکھے۔ اپنے بچوں کے لیے کپڑے، معاملات۔ سیدنا فاروق اعظم نے صدقے کی شان سنی تو ان کو اتنا جذبہ آیا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کہ ایک بندے نے ایک بڑی قیمتی چیز آپ کو دی، سرکار سامنے کھڑے تھے تو فوراً ایک فقیر کو دینے لگے، تو سرکار نے آگے سے فرمایا عمر رک جا، گھر جا، پہلے دیکھ تیرے گھر میں شاید ضرورت ہوگی، جا گھر جا۔ کہنے لگے حضور میں دوں گا، فرمایا نہیں، جا گھر جا، گھر میں دیکھ تیری بیوی کو ضرورت ہوگی، تیرے بچوں کو ضرورت ہوگی، ان سے مکمل ہو جائے تو پھر دینا، کیونکہ ان کو دینا بھی صدقہ ہے۔ لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے، وہ جب تک سب دے نہ دے تو ان کو سکون نہیں آتا، وہ جب تک سب لٹا نہ دے ان کو سکون نہیں آتا کہ سب لٹا دیا تو انہوں نے قرار پا دیا ہاں اب ابقیت اللہ و رسول۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ کو چھوڑا اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن آپ دیکھیے صدقے پر میں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بچوں یہ بات بتا رہا تھا، جس کو صدقے سے مراد صرف کالا بکرا ہی نہیں دینا چاہیے، مرغی کا گوشت نہیں دینا چاہیے، راشن ہی نہیں بالکل صدقہ ہے دینا چاہیے، کپڑا ہی نہیں دینا چاہیے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ عادتیں بھی ہمارے اندر گویا کہ پورا تولنا بھی صدقہ ہے، ملاوٹ نہ کرنا بھی صدقہ ہے۔ کیا یار میں نے تو کچھ نہیں دیا، اللہ کی اگر تو نے صحیح تول دیا یہ بھی صدقہ ہے، تو نے ملاوٹ نہیں کیا یہ بھی صدقہ ہے۔ سرکار سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا صدقہ، اب صدقہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو ایک تفصیل ہے، لیکن میں یہاں پر ایک حدیث پاک پیش کر کے بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ ایسا صدقہ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دوں اور اللہ پوچھے نہیں ویسے قبول کرے اور مراد دے۔ سرکار نے فرمایا تیرا وہ رشتہ دار جو تجھے گالیاں دیتا ہے، جو تیرے لیے بغض رکھتا ہے اور وہ مجبور ہو گیا ہے، اس کو دے کر آ۔ فرمایا اخ الکاخ، ایسا تیرا بھائی جو تیرے لیے دل میں ایک سختی رکھتا ہے، تیرا عزیز رشتہ دار اور وہ مجبور ہے، تو خود سامنے جائے گا، تعویلی معنی خود جائے گا، بھڑک جائے گا، کسی دوسرے بندے وایا پہنچا دے، اس کو وایا پہنچا دے کہ اس تک، کیونکہ دیکھتا تو اللہ ہے، تو سامنے جا کر کیوں یہ بات کرنا چاہ رہا ہے؟ اگر تجھے یہ کہ وہ بدک جائے گا، تجھے زیادہ بات کرے گا، تو کسی اور بندے کے ذریعے اس تک پہنچا دے۔ فرمایا یہ وہ صدقہ جو تو اپنے عزیز قریبی خونی رشتہ دار بھائی بہن اور جیسے تیرے رشتہ داروں کا حلقہ برادریوں تک پھیل جائے، ان کو تو دے گا جو تیرے لیے دل میں سختی رکھتے ہیں، تو یہ وہ مقبول صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا، اسے قبول بھی کرے گا اور دنیا و آخرت میں اس کی مراد بھی عطا فرمائے۔ اب آئیے یہ رات کی طرف، یہ آخری مرحلے میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ قدر عربی لٹرلی معنی اس کا قدر کے کئی ہیں،
ایک معنی اس کا ہے تنگ ہو جانا، ایک معنی ہے اندازہ لگانا، ٹھیک ہے، اور ایک معنی ہے عظمت و شان. کئی معنی اس کے. تنگ ہونے کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، زمین کا فلور اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے. اور جو مشاہدہ کرنے والے اولیاء، انہوں نے کہا جس کو دعا میں کپ کپی آ جائے یا تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ اپنے آپ سے غافل ہو کر اللہ کی طرف پہنچ جائے اور ان کو اپنے آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کہاں بیٹھا ہوں، اور اس میں اس کو ایک دم جسم پر کوئی کپ کپی سی محسوس ہو، تو فرمائیے ایسے ہے جیسے جبریل نے اس کو مس کیا ہے. یہ مشاہدات اولیاء کے جو ہیں، اور اس میں کوئی مخالف نہیں، بات بالکل یہ سچی ہے. تو ایک تو اس قدر کا معنی یہ. دوسرا قدر کا معنی تقدیر کے ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنے علم سے، بالکل ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، ذہنوں کو تازہ رکھیں. چند قیمتی باتیں اب میں لانا چاہ رہا ہوں تھوڑے سے وقت کے اندر، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا علم ازلی ہے. ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو پھر پتہ چلتا اچھا یہ ایسا کرے گی. اللہ رب العالمین کو ہر شے کی پیدائش سے پہلے اس کا علم ہے کہ اس کی پائیداری کیسی ہے، یعنی اللہ کا علم ازلی ہے. کام ہو جائے تو اللہ کو پتا چلے؟ نہیں، اللہ کو ہمیشہ سے، کیونکہ وہ قدیم ہے، اس کا علم ازلی ہے. تو اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی اسے یہ علم تھا کہ یہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ کتنے سال زندہ رہے گا، کیا کھائے گا، کہاں شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، کیا ہوگا، کیا پڑے گا. تو یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا. تو بعض ہمارے دوست کہتے یار یہ تو لکھا ہوا تھا، ایسا ہو گیا. میں نے کہا نہیں، جو تو نے کرنا تھا وہ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ جو لکھا ہوا تھا ویسا تو نے کیا، وہ تو مجبور ہو گیا بندہ. پھر کیسے؟ یہ نہیں کہ بھائی یہ تو لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے کر لیا. نہیں، جو تو نے کرنا تھا وہ لکھا گیا ہے. جو تو نے کرنا تھا وہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو تو نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا اور وہ تو کرے گا. اس لیے مولا مرتضی شیر خدا جو اس علم کے امام ہے معرفت کے، وہ فرماتے ہیں النصیب یصیب ولو کان تحت الجبال. جو تیرے لیے جو تو نے کرنا ہے، جو تیری تقدیر اور نصیب ہے، وہ تجھے پہنچے گی. النصیب یصیب، جو نصیب ہے وہ پہنچے گی. ولو کان تحت الجبال، وہ پہاڑ کی جڑ میں بھی چیز ہوگی وہ تیرے سامنے آ جائے گی. اچھا تو پھر کیا؟ اب شب برات میں تقدیر لکھی جاتی ہے، لیکن وہ آپشنل ہوتا ہے کہ یہ بولے گا تو مٹا دیں گے، نہیں بولے گا تو جاری کر دیں گے، سگنیچر ہو جائے گا اس پر. تو 15 شعبان سے لے کر یعنی لیلۃ القدر تک اس میں چیزیں لکھ دی گئی ہیں، اور اس میں یہ بندے کو اختیار ہے کہ اب بھی اگر چوکنا ہو کر جو جو بولتا جائے گا مٹاتے جائیں گے. کیوں؟ اللہ سورہ رعد میں فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. ہم اللہ ہیں، قادر مطلق ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں یمحو مٹا دیتے ہیں، ویثبت اور جس کو چاہتے ہیں برقرار رکھتے ہیں. لہذا اس شب برات سے لے کر اس رات تک اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ اگر ہمارے لیے العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہمارے لیے سوء خاتمہ ہے، جس کو کفر پر خاتمہ کہتے ہیں استغفر اللہ، تو یا اللہ اس کو مٹا کر ہمارا خاتمہ ایمان پر کر. یہ وہ ہے جو ایک مانگ کے سب مانگ لینا. اگر ہماری قسمت میں تیری ناراضگی لکھی ہے تو اس کو مٹا کر اپنی رضا لکھ دے، اور ہم سے اور قیامت تک ہماری اولادوں سے بدبختی، شقاوت، تیری دربار کی بغاوت، تیرے نبی کی نافرمانی اور اسلام کے لیے دور ہونا، اگر یہ چیزیں لکھی ہے تو یا اللہ مٹانے پر قادر ہے، تو اس کو مٹا دے. اللہ مٹا دے گا. یہی آپ شب برات کی دعا کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کتبنی عندک ام الکتاب الشقیہ، یا اللہ اگر تو نے اپنے پاس لکھے ہوئے مجھے بدبخت لکھا ہے فمح اللہ، اللہ اسے مٹا دے. تو یہ دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ہے کہ یہ تقدیر کو اللہ رب العالمین بدل دیتا ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے خیر کا ارادہ فرمائے. اس لیے حضور کثرت سے دعا کرتے تھے عافیت کی. لوگ کہتے جی دعا کریں دعا کریں، ہمارے بزرگ دعا کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسن، کہنے کہ اور دعا کریں. سرکار علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا دعا کریں، سرکار نے دعا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہنے کہ دعا کریں. حضور نے کہا سب آ گیا، اس میں سب آ گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے عطا کر دنیا کی ساری بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی ساری بھلائی، وقنا عذاب النار، اور اپنے عذاب سے مجھے بچا. تو بتایا کیا آیا؟ یہ سرکار کی عادت تھی. سرکار علیہ السلام ہمیشہ، سرکار ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے تو وہ خوف خدا میں ظاہر سی بات ہے ڈرے ہوئے لوگ وہ رو کر کہنے گے یا رسول اللہ میں یہ دعا کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو مجھے قبر میں سامنا کرنا ہے نا وہ اس بستر پر مجھے دے دے، مجھے کیڑے پڑ جائیں، پھٹ جائے بدن، آگ لگ جائے، جو ہو وہ ادھر ہو جائے، قبر میں نہ ہو، حشر میں نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا عجیب ہے تو اللہ کے غضب کو برداشت کر سکے گا؟ کہ لگے حضور تو پھر میں کیا کروں؟ فرما دعا کر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ سے عافیت مانگ۔ عافیت امن کو کہتے ہیں، عافیت محفوظ ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ دعائیں دعاؤں کا صحرا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اور اللہ سے عافیت کو طلب کرنا، یہ میرے آقا کی زندگی میں ہمیشہ رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا مانگ رہا ہے کہ ادھر دے دے؟ فرمایا ادھر بھی نہ دے ادھر بھی نہ دے رب، اور ادھر بھی بھلائی دے اور ادھر بھی بھلائی دے۔ دنیا کی جتنی بھلائیاں ادھر بھی عطا فرما، ادھر بھی عطا فرما، اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں مولا کریم وہ تمام میرے لیے تو عطا فرما۔ تو یہ قدر ہے۔ اچھا اب اس میں آخری جملے کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ رات اوڈ راتیں، اوڈ تاک راتیں، 21 23 25 27 29، یہ اوڈ راتیں ہیں نا، یعنی تاک راتیں ہیں۔ ان پانچوں کے اندر ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی آسانی کے لیے اس رات کو تلاش کیا کہ میری امت اس رات کو پالے تو ایک رات میں وہ 1000 مہینے پالے، 1000 مہینے کا اجر پالے۔ سرکار نے پہلے 10 دن، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں پیارے پیارے بچے بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ذرا غور کریں کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو کروڑ دفعہ بھی سنیں گے تو توجہ سنیں گے، کیونکہ اس کو توجہ سے سننا ہی حضور کا احترام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بات کس کی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 عشرے 10 10 10، پہلے عشرے میں حضور نے اس کو تلاش کیا، نہیں پایا، دوسرے عشرے میں تلاش کیا، نہیں پایا، تیسرے عشرے میں حضور نے تلاش کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں آئے کہ بتا دیں، یعنی حضور کو باقاعدہ علم ہو گیا اس کا، اور علم ہے، یہ آگے میں کلیئر کروں گا، ذرا توجہ کرنا تھوڑے سے جلدی سے 5-6 منٹ میں، کہ آیا 21 کو لیلۃ القدر، کیونکہ وہ تو گھوم رہی ہے نا اس میں، وہ تو گھوم رہی ہے۔ اچھا یوں بھی کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ ابھی تو سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہے تو وہاں لیلۃ القدر ہوگی، تو میں نے کہا پھر آپ کو چوپڑی لے کے بنیا بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ سے امیدیں لگاؤ، اللہ ہر خطے کی لیلۃ القدر الگ رکھتا ہے۔ آپ کیا چوپڑی لے کے حساب کر رہے ہو کہ جناب جو وہاں ہو گئی تو پھر ہم نے کیا کرنا، ہم نے ابھی مسجد میں کیا کرنا ہے؟ اگر لیلۃ القدر پہلے گزر چکی ہو تو ہر جگہ کا جیسے مطلع حجت ہے، جیسے مطلع ہوگا، دیکھو انہوں نے اگر پہلے چاند رکھا اس لیے کہ ان کے لیے وہ مطلع حجت تھا، تو ان کا رمضان شروع ہوا تو اس وقت ہم یہاں پر روزہ رکھتے اور کھانا پینا چھوڑ دیتے، یا اگر کھاتے پیتے تو ہم گناہگار ہوتے؟ نہیں، کیونکہ ہمارا روزہ ہی شروع نہیں ہوا، کہ وہاں تو شروع ہو گیا، ہم نے کہا مطلع مختلف ہے، وہاں کے مطلع کے اعتبار سے شروع ہوا یا نہیں شروع ہوا، تو جیسے مطلع میں رمضان مختلف ہے اس طرح لیلۃ القدر بھی مختلف ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین جل وعلا ہر علاقے کے لیے، اب لیکن یہ خاص کہاں پر ہے؟ 21 میں ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آئے کہ میرے صحابہ یہ وہ رات ہے، بس اس کو پکڑ لو۔ 5 نہیں بتائے، ایک بتانے کے لیے حضور آئے، لیکن صحابہ کرام آپس میں کسی بات میں محادثہ مذاکرہ یہ کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کسی بات کو ذکر کر رہے ہوں گے تو کوئی شرعی مسئلے پر بات ہو رہی ہوگی، یا دوست یار ہیں تو جائز مزاح کر رہے ہوں گے اور مزاح کے اندر کوئی ایسی آواز بلند ہو رہی ہوگی۔ تو سرکار جب تشریف لائے تو سرکار نے جب ان کی آوازیں سنی تو حضور نے فرمایا ہائے تمہارا یہ شور دیکھ کر، میں حضور کے سامنے نہیں، وہ تو آپس میں دوستوں کی طرح بات کر رہے تھے، فرمایا اس وجہ سے مجھ سے بھلا دیا گیا، میں تو بتانے آ گیا تھا، میں تو بتانے آ گیا تھا، اور مجھے وہ رات بتا دی گئی تھی کہ کون سی ہے، 5 میں سے کوئی ایک ہے، اور وہ ایک باقاعدہ خاص کر دی گئی تھی، لیکن یہ تم نے یہ باتیں کی ہیں نا اور یہ شور کی جو آواز آئی تو اللہ نے مجھ سے بھلا دیا، لہذا اب اس کو 5 راتوں میں ڈھونڈو، 5 راتوں میں ڈھونڈو۔ اب اس کا جواب آپ سنیں، یہ حضور کو بھلا دینا بھی ہمارے لیے گویا کہ مزے ہی مزے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں انی لانسا، میں کچھ باتوں کو بھولتا ہوں، او انسا، یا اللہ مجھے بھلاتا ہے، لاسنہ، تاکہ میری امت کے لیے کوئی آسان کا طریقہ نکل آئے۔ ٹھیک ہے، بھولنے سے پاک اللہ ہے، لیکن ہمارا بھولنا عیب ہے، ہم غفلت میں بھولتے ہیں۔ حضور کا بھولنا ایک رحمت ہے کہ اس سے راہیں نکلتی ہے۔ قرآن نے کہا سنقرئک فلا تنسیٰ، حبیب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، دین پڑھائیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں اللہ فرماتا ہے سنقرئک، اے حبیب ہم آپ کو دین پڑھائیں گے
فلا تنسا، آپ اس کو بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، جب اللہ خود آپ کو بھلائے گا۔ اللہ کیوں بھلائے گا؟ تاکہ آپ کی امت کو بھول جب لگے تو ان کے پاس طریقہ ہو کہ بھول میں ایسا کام کیا جاتا ہے، حاضر میں ایسا کام کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھولنا علم کی نفی نہیں ہے، بھولا اسی چیز کو جاتا ہے جو چیز معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز معلوم نہ ہو وہ تو جہل ہے، وہ تو جہالت ہے۔ بھولنا جہالت نہیں ہوتا، بھولنا جہالت نہیں ہوتا۔ انبیاء کے بھولنے میں کروڑوں راز ہے۔ اگر آدم علیہ السلام بھول کر دانا نہ کھاتے تو نہ زمین پر کوئی آتا، نہ جنت ہوتی، نہ حضور کا عشق کسی کو ملتا، نہ کوئی حضور کی نعتیں پڑھتا۔ تو یہ کمالات اور عظمتیں صرف ایک بھول کا صدقہ ہے کہ جو قرآن میں سورۃ الاعراف میں کہا فنسیا ولم نجد لہو عزما، ہمارے آدم نے گناہ کوئی نہیں کیا، فرمایا وہ تو بھولا تھا، ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے اس کے کام میں عزم نہیں پایا، اور گناہ ہوتا ہے عزم سے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت آدم کا کام گناہ نہیں تھا، لہٰذا یہ کہنا کہ گناہ آدم نے کیا، نہیں، گناہ اس کو کہتے ہیں جو کام کانفیڈنس اعتماد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر بھول سے ہو گیا تو اسے گناہ نہیں کہا جاتا، جبکہ اس کا علم ہی نہیں ہے، توجہ ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا فنسیا، آدم بھولے، ولم نجد لہو عزما، ہم نے آدم کے ارادے کے اندر عزم نہیں پایا، لیکن ان کی ایک بھول کا صدقہ ہے کہ آج ہم پیدا بھی ہو گئے، ہمیں پیارے پیارے ماں باپ بھی مل گئے، پیارے پیارے بچے بھی مل گئے، پیارے پیارے رسول مکرم بھی مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی تعریف اور توصیف بھی مل گئے، ہم آ بھی گئے، اور ایک وجود پا کر سرکار کی شفاعت سے جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ تو اتنے انعامات تو سب ان کی پشت کے اندر تھے، کس کو ملنا تھا؟ وہ ایک بھول تھی جس سے اتنی کرامتیں ظاہر ہو گئی۔ ہماری بھول ہمارا کام خراب کرتی ہے، انبیاء کی بھولیں کام بنا دیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لِأَسُنَّ، دیکھیں بھول کے ایک وجہ میں عرض کروں، سرکار اگر بتا دیتے نا یہ بات کہ یہ رات ہے تو پھر اس میں عبادت وجوب کا درجہ رکھتی، اور اس میں اگر کوئی غفلت کر جاتا تو پھر شدید عذاب اس پر ہوتا۔ لیکن بتانے کا مطلب یہ کہ بھلایا اس لیے گیا تاکہ یہ آپشنل مل جائے کہ واقعی میں جو 25 گزری ہے وہ بھی ہو سکتی تھی، 21 گزری ہے وہ بھی ہو سکتی تھی، 23 گزری وہ بھی ہو سکتی تھی، ممکن ہے کہ آج نہ ہو 29 ہو جائے۔ تو جس نے 25 ایسی گزار دی وہ 27 کے چکر میں تھا تو گناہگار اس لیے نہیں ہوا کہ متعین نہیں تھا، تو وہ اس کی بھول کے لیے ایک بہانہ بن جائے۔ تو اب آپ دیکھیں ایک بھول کے اندر کتنی کرامتیں ہیں اور کتنی گویا کہ نصیحتیں ہیں، اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے سرکار دو عالم کون ہیں؟ ہمارے آقا وہ ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ ختم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو جاننا چاہے نا کہ حضور کون ہے، تو وہ سورہ توبہ کی ایک آیت کی تفسیر کسی مضبوط عاشق سے کبھی سمجھ لے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس میں حضور کی 5 شانیں بیان کی گئی، خاندان سے لے کر آخر تک۔ حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرا یہ نبی وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ اس کے ماننے والے مشقت میں ہو، پریشانی میں ہو، اس سے دیکھا نہیں جاتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین، یہ مسلمانوں کے لیے خیر کو ان کی ماں سے زیادہ چاہنے والے ہیں، اور رؤوف الرحیم، انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ تو سرکار کو یہ پتا چل گیا کہ یہ رات ہے جس میں 1000 مہینے کا ثواب ہے، تو اللہ کی قدرت یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے محبوب نے تو یہ بتانا ہی بتانا ہے تاکہ امت کا بھلا ہو جائے، لیکن بتانے کے بعد یہ خرابیاں بھی کھڑی ہوں گی، تو اللہ نے خود بھلا دیا، کیونکہ نہیں بھلاؤں گا تو یہ بتائے گا، اس لیے کہ شفقت و محبت اپنی امت کے لیے انتہا ہے۔ تو لہذا یہ بھی کرم الہی ہے، یہ بھی کرم الہی ہے۔ لہذا میرے دوستو بزرگوں، آج کی یہ رات جس میں حضور نے یہ دعا فرمائی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اور بات کو ختم کرتے ہیں اس پر کہ آج ہماری اس نشست کی تیسری وجہ سرکار مولا امام علی رضا کا ذکر بھی ہے۔ وقت کیونکہ مکمل ہوئے، یہ میں خامخواہ نہیں لایا، اسی رمضان 21 رمضان آپ کا وصال ہے، لیکن وہ آپ کے پردادا مولا مرتضیٰ کا دن تھا، اس لیے ہم نے سرکار مولا مرتضیٰ کا ذکر کیا۔ ہم امام علی رضا کے لیے صرف چند جملے اپنے، بلکہ یہ وہ جملہ ہے نا جو دعاؤں کو قبول کرا دے گا۔ کوئی کہے گا شاہ صاحب ہمیں تو دعا کا ٹائم ہی نہیں ملا، میں نے کہا یہ تو وہ ذکر ہے بغیر مانگے اللہ تجھے دے گا، تو نے مانگ کر کیا لے لینا، کیا اخلاص تیرے اندر تھا۔
لیکن یہ جو ذریعہ ہے، یہ جو شخصیات ہیں جو دل میں مرادیں ہوں یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے سرکار مولا امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیٹے ہیں سیدنا حضرت موسیٰ کاظم کے رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا امام جعفر صادق کے، بولیے رضی اللہ تعالیٰ منہ ہلا کے۔ حضرت مولا امام علی رضا بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کاظم کے رحمت اللہ تعالیٰ، وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے۔ میں مجمع میں کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ مجمع میں ایک منہ بند رکھتا ہے نا، پھر ہمیں تقریر کرنے دل ہی نہیں ہوتی کہ تو منہ کیوں بند رکھا ہوا ہے۔ یہ کیمرہ میں نے صرف اس لیے رکھا تھا کہ میں براہ راست اس میں تقریر کروں، لیکن لوگ کہیں گے کہ نہیں شاہ صاحب ادھر دیکھتے کیوں نہیں ہے، ورنہ میں تو حجرے میں تقریر کر رہا تھا۔ تو مزاج بنائے، منہ بولے گا تو تنہائی میں دل بولے گا۔ بار بار بتایا جائے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام لینا تمہاری صلاۃ تسبیح سے بھی بہت اونچا ہے۔ سن لو، حضرت مولا امام علی رضا رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹے ہیں حضرت امام باقر کے رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹے ہیں سید الشہداء امام حسین کے رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ گویا کہ یہ ہے وہ اولاد پاک، حضرت مولا امام علی رضا حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حضرت امام تقی ہیں۔ حضرت مولا امام علی رضا وہ عظیم ہستی ہیں، آپ 148 ہجری میں پیدا ہوئے، بہت مختصر زندگی، 55 سال کے قریب کے لگ بھگ آپ نے عمر شریف پائی۔ کرامات ایسی تھی، حضرت معروف کرخی کا نام سنا ہے؟ لوگ کانپ جاتے ہیں، ان کو مسلمان مولا علی رضا نے کیا۔ حضرت سری سختی کا نام سنا ہے؟ ان کو مسلمان مولا علی رضا نے کیا۔ حضرت معروف کرخی امام الاولیاء غوث پاک کے پردادا پیر، یہ مولا امام علی رضا کے گھر کے دھوبی اور جھاڑو لگانے والے ہیں۔ یہ مقام ہے اہل بیت کا، بولو سبحان اللہ۔ جس کے گھر کا دھوبی معروف کرخی ہو، وہ امام کی شان و عظمت کیا ہو اللہ۔ یہ سرکار مولا امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سری سختی کو بھی آپ نے مسلمان کیا ہے، حضرت معروف کرخی کو بھی آپ نے مسلمان کیا ہے۔ گھر میں جھاڑو لگانے اور مولا امام علی رضا کی خدمت کرنے پر اللہ نے ان کو امام الاولیاء بنا دیا۔ اس خدمت میں آپ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چہرے کے اوپر نقاب لگائے بیٹھتے تھے۔ نشاپور کے اندر جب آپ کو علماء نے بلایا کہ آپ تشریف لائے اور اپنی خاندانی سند کے ساتھ ایک حدیث بیان فرمائے، تو آپ تشریف لائے۔ اس دور میں سواریاں میرے بچوں خچروں پر ہوتی تھی، اونٹوں پر ہوتی تھی۔ آپ اپنے خچر پر جب سوار تھے تو آپ نے کالا عمامہ گویا کہ پہنا ہوا تھا، اور نقاب اس کا جو شملہ ہے اس کو اپنے کان کے ساتھ باندھ دیا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جو اہل علم ہیں وہ تو چیخیں نکلیں گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس مجمع کے اندر معروف کرخی ہیں، اسحاق بن راہویہ ہے، اور نیشاپور کے بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے امام ہیں، جن کی وجہ سے علم حدیث کو عزت ملی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب حضرت معروف کرخی، حضرت سیدنا معروف کرخی مولا امام علی رضا کے خچر کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور آہستہ یہ رسول اللہ آ رہا ہے، کا بیٹا آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب کہا گیا کہ حضور نقاب ہٹائیں، آپ نے وہ حدیث بیان کی، پہلے وقت نہیں ہے ورنہ اس میں طویل ہو جائے گا، میں محرم کے درس میں اکثر وہ حدیث شریف پڑھتا ہوں، تو سند کے ساتھ آپ نے بیان کی گولڈن چین اپنے سے لے کر حضرت مولا مرتضیٰ تک، کہ اس میں جن جن کا نام ہے، ابن ماجہ کے اندر مسلط کا یہ قول موجود ہے کہ پاگل کے اوپر ان کا نام پڑھ کے دم کر دو، خدا اس کو شفا عطا فرما دے۔ یہ وہ نام ہے، اصحاب کہف کے بزرگ ان کے غلاموں میں سے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت مولا امام علی رضا نے جب اپنا چہرے سے وہ نقاب ہٹایا تو وہ حد نگاہ تک علماء اور محدثین تھے۔ ہم جیسے لوگ تو نظر ہی نہیں آئے، پیچھے عوام تھی، لیکن جہاں تک لوگ تھے وہ علماء تھے، وہ حضور کو پڑھتے پڑھاتے تھے، وہ جانتے تھے کہ حدیثوں میں سرکار کا چہرہ کیسا بیان ہوا ہے، سرکار کی داڑھی کیسی بیان ہوئی ہے، سرکار کا انداز کیسے بیان ہوا ہے، سرکار کے ہاتھ کیسے بیان ہوئے۔ جب مولا امام علی رضا نے نقاب ہٹایا اور جب علماء نے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی کہ سرکار خود سامنے موجود ہے۔ ان پر غشی طاری ہوئی، کتابوں کے اندر آتا ہے، اہل سنت کی ساری مستند تاریخوں کے اندر موجود ہے کہ وجد طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اسحاق بن راویہ کو دیکھا گیا ہے کہ ان پر عشق ایسا غالب تھا کہ اتنا بڑا حدیث کا امام وہ حضرت امام علی رضا کے اس خچر کے پاؤں کے سم کو چاٹ رہا ہے۔ تو بدعات کیا لگائی ہے، نسبت تو آئی ساری عشق سے ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ سارا سلسلہ، یہ مولا امام علی رضا رحمت اللہ علیہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کی قبر شریف موجودہ ایران کے اندر ہے،
آج جو ایران ہے اس کا جو شہر ہے مشہد مقدسہ، مشہد میں موجود ہے. اس کا پرانا نام تھا طوس، طوطے والی تا کے ساتھ، طا واو سین، طوس، یہ پرانا نام ہے. آج اس کا موجودہ نام مشہد ہے، مشہد شریف جو موجودہ ایران کے اندر موجود ہے. ہمارے علماء نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے ذرا غور کرنا. ہمارے ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں جو امام بخاری کے ٹکر کے امام تھے، امام ابن خزیمہ، جن کی حدیث شریف میں کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، باقاعدہ حدیث کی کتاب ہے. ان کا لقب ہے امام اہل الحدیث. یہ جو آپ نے نام سنا ہوگا امام حاکم کے مستدرک، بیہقی، یہ ان کے شاگردوں میں سے ہے، اور وہ اپنا قطب اور امام مانتے ہیں امام ابن خزیمہ. امام ابن خزیمہ مصری تھے، مصر کے رہنے والے تھے. جب مصر میں ان کا علم عام ہو گیا، ان کے حاسدین پیدا ہو گے. ان کا دل پھر اس علاقے میں نہیں لگا کہ یار یہاں مزہ نہیں آتا، یہاں میں بات ان کو نصیحت کرتا ہوں وہ حسد میں بال کی کھال نکالتے ہیں. مفہوم. انہوں نے علاقے سے ہجرت کی. انہوں نے کہا چھوڑو میں نکلتا ہوں، اپنا ایمان بچائیں، کیا کریں درس دے کر، خود اپنا ایمان بچاؤ. آپ اپنے ہی چاہنے والے لوگ ان کے پیچھے گویا کہ بیک بیٹنگ کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کے حسد کرتے تھے. تو وہ بڑے دل برداشتہ ہوئے اور وہ وہاں سے نکل آئے. بہت بڑے عالم تھے. نکل آئے اور نکل کر آ کر کہیں اور نہیں گئے، مشہد آئے. مصر سے مشہد آئے. مشہد میں قیام کیا. اور آپ کتاب الثقات اہل سنت کی دیکھیے، آپ تہذیب التہذیب دیکھیے، امام ذہبی کے سیرہ اعلام النبلاء دیکھیے، آپ گویا کہ ابن خلقان کی وفات العیان دیکھیے. یہ ساری اونچے درجے کی کتاب ہے. میں کوئی سکورنگ نہیں کر رہا کہ آپ پر کوئی علمی بوجھ ڈال رہا ہوں. یہ آپ دیکھیے، آپ کے پاس موبائل موجود ہے، آپ اس کو کھنگال دیکھیے. اس میں سب میں موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب میں طوس آیا تو نیا علاقہ تھا، لوگ میرے لیے بڑا گویا کہ نیا علاقہ تھا، روز ایک نئی پریشانی میرے لیے گویا کہ کھڑی ہو جاتی تھی. کہتے لیکن ایک دن مجھے ایسی پریشانی آئی کہ وہ ٹلنے والی نہیں تھی. تو آپ فرماتے ہیں وما حلت بی شدہ فی وقت مقام طوس، میں طوس میں تھا اور اس وقت میرے اوپر بہت سخت قسم کی مشکل آئی. فزرت الی قبر علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ، تو میں امام علی رضا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا. امام اہل الحدیث جو اس کو شرک کہتے ہیں وہ بھی ان کو امامی کہتے ہیں. میں چڑھانے کے لیے تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اتنے مستند آدمی. کہتے وہ گئے وَدَعَوْتُ اللَّهَ إِزَالَتَهَ عَنِّي، ادھر کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی یا اللہ یہ میری مصیبت مجھ سے ہٹا دے. إِلَّا اسْتُجِيبَ لِي وَزَالَتْ عَنِّي تِلْكَ الشِّدَّةُ، فرمایا چہرے پر ابھی ہاتھ نہیں لگایا خبر آ گئی کہ مشکل گئی. فرمایا وَهَذَا شَيْءٌ جَرَّبْتُ مِرَارًا، یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، جَرَّبْتُ مِرَارًا، هَذَا شَيْءٌ جَرَّبْتُ مِرَارًا. فرمایا ایسا جب بھی ہوا میں نے ہر دفعہ آپ کی مزار پر حاضری دی. فوجدت كذلك، اور اسی طرح میں نے پایا جس طرح کہ میں نے پہلے دن پایا تھا. اور علماء نے یہ لکھا کہ جس طرح آپ جا رہے تھے تو آپ تو محدث اور بہت بڑے امام تھے، آپ جب گئے تو آپ کے ساتھ پورا مکتب گیا، بڑے بڑے نشاپور کے محدثین گئے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم وہاں پر پہنچے تو ہمارے لیے یہ مسئلہ انتہائی حیران کن تھا کہ حضرت سیدنا امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے لِتِلْكَ الْبُقَعَ، بقعہ زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. فما لِتِلْكَ الْبُقَعَ وَتَوَاضَعُوا لَهَا، جب ہم نے دیکھا کہ آپ تو بڑا امامہ پہننے والے تھے، بڑے مضبوط اور کر و فر والے تھے، کہتے ہیں لیکن جیسے ہی حضرت امام علی رضا کے مزار کی باؤنڈری قریب آ گئی تو ہم نے دیکھا تواضعوا لَهَا، آپ نے کندھوں کو جھکایا، گردنیں جھکنا شروع ہو گئی. وَالتَّضَرُّعُ عِنْدَهَا، کہتے اتنا گڑ گڑانا تھا حضرت امام ابن خزیمہ کا اور اتنی انکساری کرنا تھا اور امام علی رضا کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنانا تھا. اتنا بڑا امام کہ وہ دیکھنے والے جو ان کے بڑے بڑے شاگرد تھے انہوں نے تو ان کا کر و فر دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تدر اندہا ما تحیرنا، ہم حیران ہو گئے کہ ہمارے امام کے بدن پر کپ کپی تاری ہے، اس کی گردن جھکی ہے، یعنی وہ دل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے شہزادے کے پاس جا رہا ہوں. تو یہ حضرت سیدنا مولا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے، اور اللہ نے ان کو یہ بزرگی اور یہ مقام عطا فرمایا. آپ کے چچا حضرت اسماعیل ہیں جو حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، آپ کے چچا حضرت اسحاق ہیں جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، آپ کی چچی سیدہ نفیسہ ہیں جن کا ذکر پاک میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. تو یہ خاندان کی ساری شاخیں جو ہے ہر طرف نور نور والی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو چٹ سودا کروانا ہے وہ ان کی محبت کو دل میں رکھے اور خدا سے جو
جو مانگے اللہ رب العالمین عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کلمہ شریف تھوڑا سے پڑھیں گے ہم انہی کے وسیلے سے. یہ ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ ٹھنڈے ہو کر سست ہو جائیں, یہ اس لیے کیا تھا کہ اب اس کو استعمال کرنے کا وقت آیا ہے, عشق کو استعمال کرنے کا وقت آیا ہے. لہٰذا ایسے بیٹھ جائیں جیسے تیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں. وقت کیونکہ سحری کا بالکل قریب ہے, اور بالکل ان تمام مبارک باتیں, اس رات کی کیا قدر ہے, کیا شان ہے, کیا مقام ہے, کیسے ہم نے عظمتیں سنی, صحابہ کا ذکر سنا, صدیق اکبر کا ذکر سنا, حضرت فاروق اعظم کا, مولا مرتضیٰ کا, اہل بیت کا ذکر سنا. اور اس ذکر کو سننے کے بعد اب ہم اپنی قبر کو بھی یاد رکھیں جو بڑی اندھیرے والی ہے, بڑی گرمی والی ہے. مچھر کاٹے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, وہ بچھو اور سانپ کی جگہیں ہیں. رشتہ دار, ماں, بیٹے, بچے خود ہمیں چھوڑ کر جائیں گے. وہ تنہائی کی قبر ہے. کام آنا جو ان کی محبت دل میں لے گیا اور ان کی محبت کو واسطہ بنا کر کلمہ پڑھ گیا, تو قبر میں اندھیرے نہیں, دنیا سے زیادہ مزے ہوتے ہیں. اور اتنی ترقی اس کو ملتی ہے کہ فرشتے آپشن دیتے ہیں, دنیا میں فلاں مزہ لے لے. وہ کہتا دنیا کو چھوڑو, جو مزہ اللہ نے اس مٹی کے اندر مجھے اس دنیا سے زیادہ جن کے نام پر عطا فرمایا, اب میں دوبارہ اس بے ہدہ دنیا کے اندر نہیں جانا چاہتا جہاں دھوکے والی دنیا ہے. لہذا میں اور آپ اپنی قبر کو یاد رکھیں, آخرت کو یاد رکھیں, اور اس مقام کو یاد رکھ کر اب کلمہ شریف ہم مل کر پڑھیں گے. لیکن اس کا طریقہ کار جو ہمارے اسلاف قادریہ اور چشتیہ کے اندر, نقشبندیہ کے اندر موجود ہے. چشتیہ کے اندر تو یہ ہے کہ دل سے اٹھا کر دل ہی پر ماریں, یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے. یعنی دل کو, لطائف کو روشن کرنے کا ایک طریقہ ہے. وقت نہیں ورنہ میں اس کی وضاحت کرتا, لیکن یہ ذکر کے آداب ہیں. ایک یہ کہ آپ سیدھا سر لے جائیں اور سیدھا لے کر آئیں, یعنی دل سے شروع کر کے دل پر ختم کریں. ایک یہ ہے کہ رائٹ شولڈر پر لے کر آئیں, لا اور الہ کو پھر آپ گویا کہ دماغ میں لائیں, اور اللہ کو پھر آپ نے یہاں پر کریں. یہ آداب ذکر ہے, یہ وہ پریکٹس ہے جس کے ذریعے دل اللہ کے نور اور جاذبیت کو پاتا ہے اور اچھے خیالات آتے ہیں, اور یہ پھر تنہائی میں بھی بندے کو گناہ کرنے نہیں دیتا بلکہ اللہ کی محبت کو بھارتا ہے. لہذا چند کلمات انہی کو وسیلہ بنا کر ذکر کی تھوڑی سی ترتیب کرتے ہیں, محض اللہ کی رضا کے لیے. کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا, سب کو اللہ دیکھ رہا ہے. ہم پارسا بننے کی ضرورت نہیں, نہ شرمانا. شرم آئے تو یہ شیطان کا کام ہوگا. بالکل بے باک ہو کر اپنے رب کے ساتھ اللہ کے حضور ذکر کے لیے تیار ہو جائے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل پر توجہ کر کے اللہ کا عرفان, کعبۃ اللہ کا تصور کر کے, گنبد خضرا شریف کا تصور کر کے لفظ اللہ کو اپنی آنکھوں میں بسا کر پڑھیں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی پاکیزہ تصور کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہی وہ ذکر ہے جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا, ہماری گندگیوں کو ختم کر کے ہماری ان گندگیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرے گا. اسی محبت کے ساتھ الا اللہ 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 محمد رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا واہلی ومالی واولادی یا رب العالمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا الہ العالمین تمام بچوں، بزرگوں، بھائیوں اور مولا کریم ہمارے ساتھ جو لائیو پروگرام میں شامل ہماری بیٹیاں مائیں ہیں، تمام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے التجاؤں کو قبول فرما۔ مولا کریم تیرا دین کہتا ہے کہ میرا ذکر تمہیں دعاؤں سے اگر روک دے اور دعا کا وقت نہ ملے تو جو دعا کرنے والے ہیں ان سے زیادہ میں عطا کر دوں گا۔ تو مولا کریم جو تیرے محبوبوں کا ذکر تھا وقت اس میں صرف ہوا، مولا کریم تیری رحمت ہماری طرف نگاہ کرم فرمائے، اور جو میرا بھائی یہاں پر بیٹھا ہے، جو مسلمان مولا کریم دل میں جائز مرادیں رکھتا ہے، جو رکھتا ہے، مولا کریم اپنے فضل سے اس لیلۃ القدر کے فضائل اور ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ کے صدقے بن مانگے اور بغیر سوال کے وہ تمام مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں قناعت عطا فرما، جو قرض کے بعد تلے دبے قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمان بردار بنا دے۔ مولا کریم جن کی بچیاں ہیں نیک صالح رشتے عطا فرما، جن کے بچے ہیں مولا کریم ان نیک اور حیا والا بنا، ہمارے نوجوانوں کو مولا کریم حیا، عفت و پارسائی عطا فرما، آنکھوں کی شرم، زبانوں کی شرم عطا فرما، زبانوں سے وہ بات نہ بولیں، آنکھوں سے وہ چیزیں نہ دیکھیں، کانوں سے وہ چیزیں نہ سنیں، ہاتھوں سے وہ اقدام نہ کریں جو تیرے اور تیرے نبی کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے جوان بچوں کو مولا کریم اور ہم تمام کو یہ نعمت عطا فرما، جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، مولا کریم تمام کو علم نافع عطا فرما، اس وبائی مرض سے مولا کریم اس ملک کو، تمام عالم اسلام کو نجات عطا فرما، جو اس میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے مولا کریم انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، جو مبتلا ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بچ گئے انہیں محفوظ فرما۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ مولا کریم ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب، جتنے مسلم مسلمات مومن مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما، تمام مراکز دینیہ، مساجد، مدارس کی حفاظت فرما، مولا کریم اس مسجد شریف کی خاص طور پر حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، جتنے اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہیں تمام کے اعتکاف کو قبول فرما، حرمین شریفین کے صدقے مولا کریم تمام کے اعتکاف کو قبول فرما، حرمین کے راستے کو ہمارے لیے کشادہ فرما، اپنی رضا ہمیں عطا فرما، مولا کریم اپنے محبوب کی رضا عطا فرما، راستے کشادہ ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس عذاب کو ہم سے دفع فرما دے۔ ہم مل کر تیری بارگاہ میں کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور عہد بھی کرتے ہیں شراب نہیں پیئیں گے، غلط کام نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، جوا نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، اور عہد کرتے ہیں سچ بولیں گے، تواضع کریں گے، انکساری کریں گے، رشتہ داروں کا خیال کریں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، علماء کا ادب کریں گے، مشائخ کا ادب کریں گے، قرآن تلاوت قرآن کریں گے، مسجدوں میں جماعت سے نمازیں ادا کریں گے، مولا کریم گانا بجانا فلمیں ڈراموں سے اپنی جانوں کو چھڑائیں گے، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، دین کا شوق عطا فرما، یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنی بارگاہ میں مولا کریم درجہ مقبولیت و شرف عطا فرما۔ جو بھائیوں نے دعائیں رکھی ہیں مولا کریم تمام کی دعائیں قبول فرما، جنہوں نے صدقات کیے، زکوٰۃ دیے، خیرات کیے اپنے رشتہ داروں کے لیے تمام کا دینا دنانا قبول فرما، تاجروں نے جو صبر کیا رزق حسنہ عطا فرما، اور مولا کریم اس پاکستان کو سلامتی عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مولا کریم پاکستان کو داخلی خارجی شیاطین سے محفوظ فرما، اس ملک کو غلبہ عطا فرما، اس ملک میں مولا کریم اس ملک کے نظریات کے خلاف سازش کرنے والوں کو پیوند خاک فرما، جب تک زندہ رہے اسلام پر ثابت قدم رکھ، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما، کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما، جتنے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سے براہ راست ہیں ان کی بھی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔